اب آپ نے ایک اور روایت پیش کی، آپ نے کہا، یہ بھی سنن کبریٰ نسائی سے آپ نے پیش کی، اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ صحابہ کرام سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردستی گالیاں دلواتے تھے اور لعنت کرواتے تھے۔ وہ روایت تھی کہ رأیت سعد بن مالک بالمدینہ، ابو بکر بن خالد بن عرفطہ بیان کرتے ہیں، میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں دیکھا۔ اب ترجمہ میں وہ کروں گا جو مرزا صاحب نے کیا ہے، اس روایت کا وہ ترجمہ کروں گا جو مرزا صاحب نے کیا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں، تو حضرت صاحب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی کو گالیاں دیتے ہو، کچھ لوگ ملنے آئے تو انہوں نے کہا کیا واقعی آپ نے ایسے سنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے ایسے۔ ان کا اللہ کی قسم معاذ اللہ، ہم نے کبھی علی کو گالیاں نہیں دی۔ جب یہ ترجمہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں نہیں دی جاتی تھیں، یہ لوگوں نے افواہ اڑائی تھی کسی نے۔ تو جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے جا کر پوچھا، ابو بکر بن خالد بن عرفطہ سے پوچھا کیا تم گالیاں دیتے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو گالیاں نہیں دیتے۔ تو مسئلہ صاف ہو گیا کہ گالیاں دینے کی بات کسی نے اڑا دی تھی اور پھر اس کی تحقیق کی تو غلط ثابت ہوگی۔ یہ مرزا صاحب کا ترجمہ ہے، ہم اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے اس میں یہ ہے کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میرے سر پر آرا بھی رکھ دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ علی رضی اللہ عنہ کو برا کہو، میں تب بھی برا نہیں کہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کون مجبور کرتا تھا، گویا کہ مجبور کیا جاتا تھا، لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دی جاتی تھیں، کہا جاتا تھا کہ علی کو برا کہو ورنہ قتل کر دیں گے۔ اس لیے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ اگر میرے سر پہ آرا بھی رکھ دیا جائے تو میں علی رضی اللہ عنہ کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اس روایت کی سند بھی ضعیف ہے۔ کیوں جی؟ یہ آپ نے پیش کی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظالم اور جابر ہونے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو زبردستی گالیاں دلوانے کے بارے میں، یہ روایت آپ نے پیش کی سنن کبریٰ نسائی کی 8423 نمبر حدیث۔ اس میں یہ الفاظ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ میرے سر پہ آرا بھی رکھ دیا جائے تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ کون لوگ تھے جو حکمران تھے؟ یزید کا تو دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا، سیدنا سعد بن ابی وقاص تو 56 ہجری میں فوت ہو گئے، لہٰذا یہ سیدنا معاویہ اور ان کی پارٹی کا دور تھا۔ وہ لوگوں کو مجبور کرتے تھے اور لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے اور سر پہ آرے رکھنے کی جو ہے وہ دھمکی دیتے تھے، اس لیے سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے سر پہ آرا بھی رکھ دیا جائے تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو مرزا صاحب یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ یہ آپ کی آخری ایک سپور تھی جو آپ اپنے اس من گھڑت مفہوم کو دینا چاہتے تھے کہ صحیح مسلم سے آپ یہ ثابت کرنا کی کوشش کرتے تھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنت کرواتے تھے یا گالیاں دلواتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایک روایت ایسی ثابت نہیں ہوئی۔ ہم نے ساری کی ساری روایت جتنی آپ نے آج تک پیش کی ہیں سب پر اللہ کے فضل و کرم سے تبصرہ کر دیا ہے اور انصاف پر مبنی تبصرہ کیا ہے، اور جو شخص بھی چیک کرنا چاہے، کراس چیک کرنا چاہے، تحقیق کرنا چاہے، ریسرچ کرنا چاہے، کرتا رہے تا قیامت۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ایک بھی بات اس میں سے غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ جتنی روایتیں ضعیف تھیں ہم نے ان کا ذوب بتایا ہے، اور جتنی خیانتیں اور جھوٹ تھے ہم نے بتائے ہیں کہ آپ نے یہ ترجمہ غلط کیا، یہاں جھوٹ بولا، یہاں خیانت کی، یہاں یہ الفاظ نہیں آپ نے اپنی طرف سے بیان کیے۔ ان میں سے کوئی ایک بات آپ قیامت تک اپنی زندگی جب تک آپ کی ہے آپ اس میں سے کوئی ایک لے کر آئیں کہ دیکھیں یہ غلط کہی، میں نے صحیح کہا تھا، انہوں نے غلط کہا تھا، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، انہوں نے غلط کہا تھا، میں نے فریب نہیں کیا تھا، انہوں نے غلط کہا تھا، میں نے دجل نہیں کیا تھا، انہوں نے غلط کہا تھا۔ کوئی ایک بات تو لے کر آئیں آپ، ہم انتظار کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کب ہماری بات کی تردید لے کر ہمارے سامنے آتے ہیں یا لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ ہمارے سامنے آپ نے کیا آنا ہے، لوگوں کے سامنے آپ آتے ہیں۔ تو اس کی سند میں ابو بکر بن خالد بن عرفطہ راوی مجہول ہے، اس کی توثیق ثابت نہیں ہے کسی بھی متقدم امام سے، لہٰذا یہ روایت بھی ضعیف ہے۔